سینس ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں احمد رسول نوری اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، جب بھی کوئی مسلمان سفر حج کا ارادہ کرتا ہے اور اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اس کا بلاوا آتا ہے تو یقیناً اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر مسلمان اپنے دل میں یہ حسرت رکھتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کر سکے یا حج اور عمرے کی سعادت حاصل کر سکے۔ خانہ کعبہ اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے ایسے مقامات ہیں کہ ان سے بڑھ کر قابل احترام اور کوئی جگہ اس پوری کائنات میں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک مسلمان کی نظر کعبۃ اللہ پر پڑتی ہے تو سخت سے سخت دل بھی نرم ہو جاتا ہے اور خود پر قابو رکھ پانا بے حد مشکل دکھائی دیتا ہے۔ ہر جگہ لوگ زار و قطار روتے اور دعائیں مانگتے ہیں، اور وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں کسی مسلمان کو اس کے علاوہ کوئی اور فکر بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے اور دعائیں مانگ سکے۔ لیکن کچھ بدبخت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا دل خانہ کعبہ کو دیکھ کر بھی نہیں بدلتا۔ ان پر نہ تو کعبۃ اللہ کی ہیبت طاری ہوتی ہے اور نہ رب کے حضور حاضری پر ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ وہ آسمانی دنیا کے معاملات میں اس قدر مگن ہوتے ہیں کہ وہاں بھی ان کا دھیان عبادت سے زیادہ دوسری دلچسپیوں میں ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ کچھ مہینوں پہلے سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے، جہاں ایک بزرگ نے خانہ کعبہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا حال بیان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ حج کے دوران طواف کر رہے تھے کہ ایک عورت کے کہکوں کی آواز نے ان سب کو ڈسٹرب کر دیا۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو ایک خاتون موبائل پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھی اور مسلسل ہنستی جا رہی تھی۔ ان بزرگ کے مطابق وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ خانہ کعبہ جیسی جگہ پر جہاں کعبہ پر نگاہ پڑتے ہی دلوں پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، وہاں یہ لڑکی اپنی عبادت چھوڑ کر فون میں مصروف ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ زور زور سے ہنسنے اور باتیں کرنے میں اتنی مشغول ہیں کہ اسے احساس ہی نہیں ہو رہا کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔ بزرگ سے رہا نہیں گیا اور وہ اس لڑکی کے پاس جا کر اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ ان کے مطابق انہوں نے لڑکی کو بلا کر سمجھایا کہ تم جہاں کھڑی ہو کم از کم اس جگہ کا ہی احترام کر لو، اور ذرا سوچو کہ اگر ابھی موت کا فرشتہ آ گیا اور اس حالت میں تمہاری جان چلی جائے تو رب کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ اس کے گھر میں کھڑی ہو کر بھی تمہارا دل دنیا کے کھیل تماشوں میں اس قدر ڈوبا ہوا ہے کہ نہ تم خود عبادت کر رہی ہو اور نہ کسی اور کو کرنے دے رہی ہو۔ لڑکی نے لاپرواہی سے بزرگ کو دیکھا اور ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ اگر موت کا فرشتہ ابھی آ گیا تو میں اسے کہوں گی کہ گیٹ نمبر 9 پر میرا انتظار کرو، کیونکہ میں ابھی مصروف ہوں۔ استغفر اللہ۔ یہ سن کر بزرگ کا کہنا تھا کہ ان کا دل ہیبت سے کانپ گیا کہ اس لڑکی کے دل میں ذرا سا بھی خوف خدا نہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ حج کے بعد جب میں باہر جانے لگا تو گیٹ کی ایک طرف انہوں نے لوگوں کا جھرمٹ دیکھا، تو جا کر پوچھا کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ایک خاتون ہے جس کی اچانک سے موت ہو گئی ہے۔ بزرگ کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی جسے انہوں نے سمجھایا تھا، اور جب ان کی نظر گیٹ پر پڑی تو حیرت انگیز طور پر وہی گیٹ نمبر 9 ہی تھا، یعنی اس لڑکی کے خانہ کعبہ میں کہے ہوئے الفاظ ہو بہو پورے ہوئے۔ موت کا فرشتہ واقعہ گیٹ نمبر 9 پر اس کے انتظار میں تھا، اور اسے اتنی مہلت بھی نہیں مل سکی کہ وہ اپنا دل عبادت میں لگا سکے۔ ناظرین، اس لڑکی اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ یقیناً اللہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، اور یہ مالک کائنات کی ہی ثواب دید ہے کہ وہ چاہے تو کسی کو معاف کر دے یا سزا دے دے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ایسے واقعات آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں۔ دنیا کی زندگی اتنی بے اعتبار ہے کہ ہم اپنے اگلے لمحے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ پتہ نہیں ہم کہاں ہوں گے۔ ایسے میں اگر ہمیں یہ سعادت ملتی ہے کہ ہم اللہ کا گھر دیکھ سکیں اور خانہ کعبہ کی زیارت کر سکیں تو فوکس عبادت باری ہونا چاہیے۔ دنیا کے معاملات اور زندگی تو چلتی ہی رہے گی، لیکن خانہ کعبہ میں خدا کے روبرو عبادت کا موقع شاید پھر کبھی نہ مل سکے۔ ناظرین، اب سننے میں آیا ہے کہ پچھلے کچھ عرصہ سے سعودی گورنمنٹ نے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں نکاح کرنے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ بے شک خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور مسلمانوں کی تاریخ میں شروع سے مسجدوں میں نکاح کیے جانے کی روایت بھی موجود ہے، جو کہ ایک بہت برکت اور سعادت کی بات سمجھی جاتی ہے۔ لیکن افسوسناک طور پر مسلمانوں نے اس اجازت کا اتنا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، اور ایسی خبریں سامنے آئی ہیں کہ جنہیں سن کر اور ویڈیوز دیکھ کر ایک مسلمان کا سر شرم سے چھپ جائے۔ آج کے اس پرفتن دور میں موبائل فونز اور سوشل میڈیا جہاں ایک طرف تو بہت زیادہ فائدہ مند ہیں، وہیں پر یہ بے حیائی اور برائیوں کے پھیلنے کا ایک ذریعہ بھی ہیں۔
इस बात का अंदाज़ा लोगों की सोशल मीडिया पर वायरल की गई तस्वीर और वीडियो से लगाया जा सकता है, जहां आजकल में आए रोज़ खाना काबा के सामने निकाह किए जा रहे हैं और लोग शर्म हया भूलकर इस दौड़ में लग गए हैं कि किसका फ़ोटो शूट बेस्ट होता है। वैसे तो नॉर्मल ज़िंदगी में भी जब से सोशल मीडिया की हवा चली है, शादी ब्याह जैसे मामलात में सादगी का लफ्ज़ भूल गए हैं। हिंदवाना रसूमात से मुतासर होकर मुसलमानों ने भी शादियों की रसूमात को इतना पेचीदा बना दिया है कि मुकाबलेबाजी की एक ना ख़त्म होने वाली दौड़ शुरू हो चुकी है। हर कुछ सालों में एक नई रस्म का इजाफा देखने को मिलता है, जो कि शादी और निकाह की रस्मों में एक ज़रूरी चीज़ तौर पर शामिल हो जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आजकल निकाह की रस्म के बाद दुल्हा का दुल्हन को देखकर आप दीदा हो जाना और दुल्हन के माथे पर बोसा देना एक स्टेटस बन चुका है। अब हर नए शादीशुदा जोड़े की ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद होती है, लेकिन इससे भी बढ़कर ज़्यादा अफसोसनाक पहलू ये है कि लोग खाना काबा में भी ऐसी वीडियोस और फ़ोटोशूट करवाना नहीं भूलते। जहां एक तरफ कुछ लोग अपनी इबादत में मसरूफ़ होते हैं, वहीं पर अगर आपने निकाह की रस्म अदा करनी है तो इतनी सादगी से होनी चाहिए कि दीन इस्लाम की खूबसूरती वाज़े हो जाए कि कैसा हमारा दीन हमें आसानी देता है। लेकिन अफसोस कि लोग ये सब कुछ भूलकर हत्ता के खाना काबा जैसे पुरहैबत मुकाम को भी नज़रअंदाज करके ऐसी ऐसी वीडियोस बना रहे होते हैं कि जिन्हें देखकर अफसोस के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता। कहीं निकाहशुदा जोड़े हाथों में हाथ डालकर मुख्तलिफ पोस्ट बना रहे हैं, कहीं शादी में शरीक मेहमान सेल्फियाँ ले रहे हैं, तो कहीं रिश्ता या ज़वाज में बनने के बाद ईसाइयों की तरह बोसो किनारा को भी अब एक लाजमी समझा जा रहा है। और ऐसी वीडियोस बड़े फ़ख्र से अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर की जाती हैं, जहां पीछे खाना काबा दिखाई दे रहा हो और सामने ये शादीशुदा जोड़े शर्म हया भूलकर कैमरे को पोज दे रहे हैं। बेशक वो निकाह में है, लेकिन हर जगह हर मुकाम के अदब का एक तकाजा होता है। कुछ चीज़ें शायद जायज़ होते हुए भी नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ ये भी सोचना चाहिए कि रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खाना काबा ऐसे मुकामात हैं जहां बाकी लोग इबादत में मसरूफ़ होते हैं। ऐसे में अगर वहां निकाह की रस्म अदा करनी है तो वो कितनी सादगी से हो कि ना बाकी लोगों की इबादत में खलल पड़े और ना ही कुछ ऐसा हो कि वो बेअदबी शुमार हो। ये सब देखते हुए बहसीयत मुसलमान कुछ भी करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि अगले लम्हे का कुछ पता नहीं है कि मौत का फरिश्ता कहाँ से हमारा इंतज़ार कर रहा हो। ऐसे में हम रब्बे कायनात के घर में खड़े होकर किस अमल में मसरूफ़ हैं और गुनाहों से पाक होने के सुनहरी मौका को किस तरह दुनियावी रस्मों में मशगूल कर रहे होते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह हम सब को दीन इस्लाम को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।